رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے بخشوانے کے لیے، اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو اس تحفے کی قدر نہ کریں۔ اگر اللہ نے ایک مہینہ آپ کو دیا ہے اپنے آپ کو بخشوانے کا، تو اس موقع کو اس موبائل کی وجہ سے چوکنے مت دو، کوشش کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ موبائل بند کر دو، کرنا چاہو تو وہ بھی کر سکتے ہو، بھئی بہت بڑے کاروباری ہیں آپ، لیکن اگر آپ چاہیں ایک مہینہ موبائل کا استعمال کم کر سکتے ہیں۔ ممبئی کی سرزمین پر آپ سے بڑے بڑے بزنس مین لوگ رہتے ہیں۔ ممبئی میں ایک جگہ میں گیا، رمضان کا مہینہ تھا، ایک نوجوان شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے وہاں کے لوگوں نے بتایا، مولوی صاحب یہ جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں آپ جانتے کون ہیں؟ کہنے لگے یہ کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑوں کا بزنس ہے اس کا، مگر ہر سال یہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتا ہے اور اپنا موبائل دوسروں کو دے کر کے اپنے یعنی جو اس کے انڈر میں کام کرتے ہیں، جو ملازم ہوتے ہیں، ان کو دے کے جاتا ہے، اپنے پاس ایک پرسنل موبائل چھوٹا سا لے کے جاتا ہے کہ کبھی گھر والوں سے کوئی ضرورت پڑی تو بات کر لے، اور یہ 10 دن وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ کرنا چاہو تو میرے پیارے پیارے بھائیوں بہت کچھ ہے۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيضًا، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے۔ نبی نے نیکی کا نام نہیں لیا، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آئیں گے۔ اب جتنی نیکی ہم اور آپ جس کو نیکی سمجھتے ہیں اس کو آپ یہاں پہ مینشن کر دیجئے، ذکر کر دیجئے۔ نماز ہے، روزہ ہے، تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، حج ہے، عمرہ ہے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر کے آئے گا۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، ہوا کی طرح اڑا دے گا، اس کی ایک نیکی بھی اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں کی جائے گی۔ صحابہ ڈر گئے، پہاڑوں کے برابر نیکی لے کے آ رہا ہے اور ایک بھی نیکی اس کے کام نہیں آ رہی۔ صحابہ ڈر گئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً کہا، اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے پیارے نبی۔ کیا بات ہے مائک کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے کیا؟ صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی ان بد نصیبوں کے بارے میں آپ کھل کر کے بتا دیجئے۔ وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے جو نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئیں گے مگر ان کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا؟ اے اللہ کے نبی آپ کھل کر کے بتا دیجئے تاکہ ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے، ذرا بتا دیجئے تاکہ ہم ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں۔ آج ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے کی ہمیں توفیق نہیں ملتی، ہم دوسروں پر فتویٰ لگاتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی ہمیں بتائیے ہم ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تم ہی میں سے ہوں گے اور تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، صدقہ خیرات بھی کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، بس ایک چیز کی کمی ہوگی، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ خلوت میں ہوں گے تو وہ حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ آنکھوں کا زنا کریں گے، وہ ہاتھوں کا زنا کریں گے، وہ ناجائز اور حرام کام کریں گے۔ وہ بظاہر تو بڑے نیک ہوں گے، بظاہر تو بڑے روزے دار ہوں گے، وہ لوگوں کے سامنے تو بہت نیک اور بہت پرہیزگار ہوں گے، لیکن اکیلے میں ان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوں گے۔ آج موبائل نے اسی مقام پر ہم کو لا کے کھڑا کر دیا ہے میرے بھائی۔ رات کے 12 بجے نوجوان لڑکا کھیتوں میں نکل کر کے کس سے بات کر رہا ہے کیا ہم نہیں جانتے؟ رات کو 2 بجے جوان لڑکی کسی سے چپکے فون پر بات کر رہی ہے، کس سے باتیں کر رہی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں،
اس موبائل نے آج بچوں سے ان کا بچپن چھین لیا. اس موبائل نے آج بوڑھوں کے بڑھاپے اور بزرگی کے تقدس کو ختم کر دیا. اس موبائل نے آج وہ حالات پیدا کر دیے کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی ہے, امام صاحب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور موبائل کی رنگ بج رہی ہے, گانا بج رہا ہے. کبھی کسی نے تصور نہیں کیا تھا کہ مسجد کے اندر گانا بجے گا. اس موبائل نے وہ حالات بھی لا کے پیدا کر دیے. تو اس موبائل کو اپنی مغفرت کے راستے میں رکاوٹ بننے مت دو میرے بھائی. اللہ کے نبی منبر کے اوپر چڑھ رہے ہیں, پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا, فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر قدم رکھا, فرمایا آمین. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے, آپ نے منبر کی 3 سیڑھیوں پر قدم رکھ کر کے آمین کہا. صحابہ کو بڑی حیرت ہوئی, اے اللہ کے نبی کیا بات ہے, آپ نے بار بار آج آمین کیوں کہا؟ آپ نے فرمایا جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل امین نے بددعا کی, رغیم انف رجل ادرک رمضان فلم یغفر له, اس انسان کے لیے بربادی ہو جس نے رمضان کا مہینہ تو پایا مگر اپنی بخشش نہ کروا سکا. رمضان کا مہینہ ملا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی, بربادی ہو اس انسان کے لیے. جبریل نے بددعا کی, میں نے آمین کہا. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا, جبریل امین نے بددعا کی, رغیم انف رجل ادرک عندہ الکبر والداہ, اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ گئے, اس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا, فلم یغفر لہ, اور اپنی بخشش نہ کروا سکا. ماں باپ اس کو بڑھاپے میں ملے, ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ کر سکا, اس بدنصیب انسان کے لیے بربادی ہو. جبریل نے بددعا کی اور پیارے نبی نے آمین کہی. اور منبر کی تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا, کہا کہ جبریل نے بددعا کی, رغیم انف رجل ذکرت عنہ فلم یصلی علی, بربادی ہو اس انسان کے لیے جس کے سامنے اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں پڑھا, کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس نے نہیں پڑھا. اس کے لیے بھی آپ نے بربادی کی بددعا کی. آپ کے گاؤں میں جب میں آیا, میں نے عیدگاہ کی نظر آئی, میں نے لوگوں سے پوچھا ماشاءاللہ بڑی اچھی عیدگاہ ہے. لوگوں نے بتایا عیدگاہ تو بہت اچھی ہے مولوی صاحب, لیکن ہمارے یہاں عورتوں کے لیے ارینجمنٹ نہیں ہے. مولوی صاحب مسجد بڑی شاندار ہے, 3 منزل کی مسجد ہے ہمارے یہاں, مگر جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہنا میرے بھائی. اللہ پوچھے گا کہ میرے بندو, تمہارے گھر کی عورتوں کو بگاڑنے کے لیے جس دور میں ٹی وی کے سیریل موجود تھے, یوٹیوب کے ویڈیو موجود تھے, انسٹاگرام موجود تھا, واٹس ایپ موجود تھا, فیس بک موجود تھا, تم نے اپنے گھر کی عورتوں کی اصلاح کرنے کے لیے کیا راستہ اپنایا؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے سال میں ایک بار جلسہ کرا دیا. جب آپ کے گھر کی عورتوں کو دین سے دور کرنے والی چیزیں 24 گھنٹے پیش کی جا رہی ہیں, تو سال کا 1 دن کا جلسہ, 1 رات کا جلسہ میرے بھائیوں کافی نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے. جمعہ کی نماز میں آپ عورتوں کا انتظام نہیں رکھتے. میں اپنے یو پی میں بنارس میں جا کے کہوں تو لوگ حیرت کریں گے کہ کیا اہل حدیثوں کے ہاں بھی ایسا ہو رہا ہے, لیکن آپ کے بہار اور بنگال میں ہو رہا ہے. یعنی مزاج ہی نہیں ہے صاحب. مسجدیں ہیں, شاندار مسجدیں ہیں, گاؤں والے کروڑوں کے مالک ہیں, چاہے تو اس میں عورتوں کا انتظام کر سکتے ہیں, ان کی انٹری الگ ہو سکتی ہے, ان کا راستہ الگ ہو سکتا ہے, چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر ہم چاہتے ہی نہیں. بنگال کے کتنے علاقوں میں گیا, اہل حدیثوں کی مسجدوں میں 2 اذان ہو رہی ہے صاحب جمعہ کے دن. میں نے پوچھا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بولے مولوی صاحب ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے. میں نے کہا تب ہمیں اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو اپنے باپ دادا کا مقلد کہنا چاہیے. مقلد, ارے ہم نے اہل حدیثیت اسی لیے قبول کی ہے, ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے. جب ہم نے امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل جیسے بڑے بڑے اماموں کی تقلید نہیں کی, تو اپنے باپ دادا کی تقلید کریں گے ہم؟ آج بنگال کے کتنی مسجدوں میں فرض نماز کے بعد مولوی صاحب ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں, اجتماعی دعا ہو رہی ہے, امام صاحب دعا کر رہے ہیں, ساری پبلک آمین کہہ رہی ہے. کیوں ہو رہا ہے میرے بھائی؟ یہ تقلیدی ذہن کیوں ہے آپ کے ہاں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, کم سے کم آپ اپنی مسجدوں میں عورتوں کے لیے انتظام کراؤ میرے بھائی.
میں آپ کی غیرت کو جگا رہا ہوں۔ میرے نوجوانوں، اگر اپنے قوم کی عورتوں کو بچانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کی لڑکیاں اور بہنیں تمہاری کل آنے والے دنوں میں جو حالات ہیں مرتد نہ ہو جائیں، تو اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں کو ایمان سکھاؤ، ان کو اسلام سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت سکھاؤ، اور اس کو سکھانے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم ایک بات اور بتا دیں، کچھ لوگ یہاں پر مطلب شادی بیاہ میں دلہن کے یہاں قبول کراتی ہیں، اگر قبول سسٹم اگر دلہن کے یہاں قبول نہیں کرائے